کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کبوتر پالنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور کبوتر کو شیطان کیوں کہا گیا؟ اگر آپ یہ حیران کن حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کے راز میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر پالنے سے کیا ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر پالنے سے کیوں منع فرمایا، کبوتر کو شیطان کیوں کہا گیا، کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے، حرم شریف کے کبوتر کہاں سے آئے، کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک، کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز، اور اگر کوئی خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ دوستو، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں اور مزاروں پر بھی پایا جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو آپ علیہ السلام نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے ایک کوا بھیجا کہ جاؤ اور زمین کا جائزہ لے کر آؤ۔ کوا وہاں سے اڑ گیا، لیکن راستے میں اسے کوئی مردار مل گیا اور وہ اسے کھانے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ واپس آ گیا، اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی تھی۔ اسے دوبارہ بھیجا گیا تو پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو اس مرتبہ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو گئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی بنا پر سیرت نگاہوں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی حضرت نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس جان فشانی سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن اور سلامتی کی دعا دی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی آبادی سے ڈرتا ہے اور لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں تک جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ جب شاہین کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اس لیے شاہین کے لیے اتنی اونچائی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اور کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں اتنا ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ دین کے راز دوستو، فقہائے کے نزدیک گھروں میں شوق سے پرندے رکھنا یا کبوتر پالنا جائز ہے، بشرطے یہ کہ اس کی غذا، سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب گھر والے کہیں باہر جاؤ تو اس کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ البتہ پرندوں کو ستانے کے حوالے سے ممانعت ہے، جیسے کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ کبوتر اللہ کے پیغمبر امام انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں
یہ اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیے جائیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اس لیے اس سے روکا گیا ہے۔ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دیتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے بچنا چاہیے۔ دوستو، مکہ پاک تو آپ گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف ثواب کی امید سے کبوتروں کی بڑی تعداد کو گندم ڈالتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر قدم رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گردن کے قریب نیلے یا سبزی مائل پروں والے یہ خاص کبوتر حالت احرام میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور پر بھی ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں ہے۔ ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا لیے تھے اور انڈے دے دیے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکہ کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھیں تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو روکا جائے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے مراد حبشہ کا بادشاہ ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کی نیت سے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ بالکل نہ ڈالا جائے تاکہ اس طرح کبوتر دانوں کی تلاش میں دوسری طرف منتقل ہو جائیں۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دنوں تک دانہ نہ ڈالا گیا، لیکن کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق اور محبت برا منظر دیکھا۔ پھر دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حکومت نے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوستو، کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اور کبوتروں کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھو لیں، باقی پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا گوشت کھانا بھی جائز اور حلال ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر پالنے سے کیوں منع فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا شخص عموماً فرائض اور دیگر عبادات کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، چونکہ اس غفلت کا سبب کبوتر اڑانے کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبوتر بازی کے مشغول عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کبوتر بازی آپ کو اللہ اور فرائض سے دور کر دے تو اس صورت میں اسے سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اب اگر خواب میں کبوتر دیکھنے کی تعبیر کی بات کی جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، صادق، اچھے دوست اور وفادار محبوب سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں کبوتر نیک اور بابرکت خواہش کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر آدمی کبوتر اور کوے کو ایک جگہ اکٹھا دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنی غیر جنس کے ساتھ اکٹھی ہو اس کی تعبیر قیادت سے ہوتی ہے۔ کووں کے سلسلے میں بات کریں تو کوے کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ دین کے راز کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگ رہی ہے
تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی مزید حیران کن اسلامی معلومات پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دین کے راز کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والے مزید معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، آخر میں ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی خواب میں کبوتر دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کیا ہوا۔ آپ کا جواب بہت سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔